اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورت نمبر 26 الشعراء، پارہ ہے 19واں، وقال الذین 19واں پارہ 26ویں سورت، اور آج ہم کریں گے 15 سے لے کر 24 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 15 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ارشاد ربی ہوا، ہرگز نہیں ہو سکتا یہ، تو لے جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں، یعنی ہارون اور موسیٰ دونوں گئے نشانیاں لے کر، یقیناً تم ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، سننے والے سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھائی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم دونوں جاؤ اس پیغام کو دو فرعون کے دربار میں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اور کہنا کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بھیج دے تو فرعون ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال لم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہا فرعون نے کیا نہیں پالا تھا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں جبکہ تو تھا ایک چھوٹا سا بچہ، اور رہا تھا تو ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال۔ فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین، اور کیا تھا تو نے وہ کام جو کیا تھا تو نے، اور تو ہے بڑا احسان فراموش۔ اشارہ ہے یہ اس طرف جب موسیٰ علیہ السلام نے مار ڈالا تھا ایک آدمی فرعونی کو۔ تو اس طرح وہ واقعہ بیان کیا کہ کس طرح جب تو چھوٹا تھا تو ہم نے تجھ کو پالا، اپنے ہاں رکھا کئی سال، اور تو نے سب کچھ فراموش کر دیا۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، کہا موسیٰ نے کیا تھا میں نے وہ کام اس وقت انجانے میں۔ ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر بھاگ گیا تھا میں تمہارے پاس سے جب ہوا مجھ کو ڈر تجھ سے، پھر رب نے میری عطا کی حکمت اور مجھ کو شامل کر دیا رسولوں میں، من المرسلین۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إسرائیل، اور کیا یہی ہے تیرا وہ احسان جو تو جتا رہا ہے مجھ پر کہ یہ یقیناً غلام بنا رکھا ہے تو نے بنی اسرائیل کو۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے اور کیا ہے یہ رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا موسیٰ نے وہی ہستی اللہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب موجودات کا جو ان کے درمیان ہیں، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کے دربار میں ان کو پیغام دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ آج ہم نے کیا 15 سے 24 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ آج ہم صورتیں دہرا لیتے ہیں۔ پہلی صورت جو ہم نے پڑھی وہ تھی سورہ فاتحہ۔ ابھی ہم کون سی صورت میں ہیں؟ ابھی ہم 26ویں صورت میں ہیں، الشعراء۔ تو پہلی صورت سورہ فاتحہ، دوسری صورت سورہ بقرہ، تیسری صورت سورہ آل عمران، چوتھی صورت سورہ نساء، پانچویں صورت سورہ مائدہ، چھٹی صورت سورہ الانعام، ساتویں صورت سورہ اعراف، آٹھویں صورت سورہ انفال، نویں صورت سورہ توبہ، 10ویں صورت سورہ یونس، 11ویں صورت سورہ ہود، 12ویں صورت سورہ یوسف، 13ویں صورت سورہ رعد، 14ویں صورت سورہ ابراہیم، 15ویں صورت سورہ ہجر،
16ویں صورت سورہ النحل، 17ویں صورت سورہ بنی اسرائیل، 18ویں صورت سورہ الکہف، 19ویں صورت سورہ مریم، 20ویں صورت سورہ طٰہٰ، 21ویں صورت سورہ انبیاء، 22ویں صورت سورہ حج، 23ویں صورت سورہ المومنون، 24ویں صورت سورہ النور، 25ویں صورت ابھی ہم نے ختم کی تھی، 25ویں صورت کا نام ہے 25ویں صورت الفرقان، 25ویں صورت الفرقان ابھی ہم نے ختم کی تھی، اور اب ہم 26ویں صورت میں داخل ہو گئے، اس کا نام ہے سورہ الشعراء۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق و ضابطۂ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔